بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پورا مندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر۔ دوستو، وعدے کے مطابق تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور تازہ ترین اپڈیٹس یہ ہیں کہ ملکی سیاست میں تیزی ہے، ملکی سیاست میں گرمی ہے، اور شہباز شریف کی جانب سے اس وقت منتیں اور ترلے اپنے عروج پر ہیں کہ پلیز ایک دفعہ ملک سے باہر جانے دیا جائے۔ گویا پوری کی پوری مسلم لیگ نواز جو ہے وہ شہباز شریف سمیت جی ایس یو کے گیٹ کے اوپر لیٹ گئی ہے، اور مریم نواز اور شہباز شریف کے درمیان اس وقت سخت مقابلہ ہے کہ کون جو ہے وہ جنرل قمر باجوہ اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے پہلے معافی مانگے گا۔ اس حوالے سے جو اندر کی خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ جو نواز لیگ کے ترجمان ہیں محمد زبیر، ان کی جانب سے ایک تاثر جو ہے وہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کل سے، کہ شاید ان کی کوئی پنڈی سے صلح ہو گئی ہے یا شاید پنڈی نے انہیں معاف کر دیا ہے، لیکن ہمارے ذرائع نے اس حوالے سے جو بتایا ہے، ذرائع نے قطعاً اس ساری بات کی تصدیق نہیں کی۔ فوج جو ہے وہ اس سارے معاملے کے اوپر جو ہے وہ ناراض ہے۔ جس قسم کی زبان مسلم لیگ نواز کی طرف سے استعمال کی گئی، جس قسم کی زبان نواز شریف نے استعمال کی، جس قسم کی زبان مریم نواز نے استعمال کی، اور جس قسم کی زبان پوری مسلم لیگ نواز نے استعمال کی، چاہے وہ سردار ایاز صادق ہوں، چاہے جو ہے وہ سردار جاوید لطیف ہوں، ان کی طرف سے جس قسم کی بھی زبان استعمال کی گئی، اس کے اوپر سخت ترین جو تحفظات ہیں پاک فوج کے بھی، حکومت پاکستان کے بھی۔ اور اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کیونکہ حکومت نے ایک بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ پہلے وہ جو بڑا فیصلہ کیا ہے، جو تازہ ترین اطلاعات ہیں، وہ پہلے ہم آپ کے سامنے گوش گزار کرتے ہیں کہ وفاقی کابینہ کی جو ذیلی کمیٹی ہے جس کا آج اجلاس ہونا تھا، اس نے شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی سفارش کر دی ہے۔ گویا جس بات کے لیے شہباز شریف گزشتہ 24 گھنٹوں سے اپنی کوششیں، منتیں اور ترلے کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عید سے پہلے وہ ملک سے باہر نکل جائیں، ان کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی ہے۔ اور اب سے تھوڑی دیر قبل شیخ رشید نے اور ان کے ساتھ ساتھ جو مشیر داخلہ ہیں اور ساتھ میں مشیر احتساب بھی ہیں شہزاد اکبر، انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے، اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے اس اہم ترین اجلاس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ وفاقی کابینہ کی ایگزٹ کنٹرول لسٹ یعنی ای سی ایل سے متعلق ذیلی کمیٹی نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی سفارش کر دی ہے۔ یہ بڑی خبر ہے۔ وفاقی کابینہ کی ای سی ایل سے متعلق ذیلی کمیٹی کا آج اجلاس ہوا، جس میں کمیٹی نے شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی سفارش کی، اور ذرائع نے یہ بتایا، ذرائع کے مطابق کابینہ کی جو ای سی ایل سے متعلق جو ذیلی کمیٹی ہے، اس کے اجلاس میں نیب کی سفارشات کا جائزہ لیا گیا، جس کے بعد شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کا جو معاملہ ہے وہ وفاقی کابینہ کو بھجوائے جانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اور ذرائع کے مطابق یہ جو شہباز شریف ہیں، ان کا نام ای سی ایل پر ڈالنے کی حتمی منظوری جو ہے وہ کابینہ ہی دے گی۔ اجلاس میں وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم شریک ہوئے، انہوں نے آن لائن شرکت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر داخلہ شیخ رشید تھے، مشیر احتساب شہزاد اکبر تھے، اور قومی احتساب بیورو یعنی نیب کے حکام بھی اس اجلاس کے اندر جو ہے وہ شریک تھے۔ خیال رہے کہ اس سے پہلے شہباز شریف نے جو ہے وہ واضح رہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شہباز شریف نے اس سے پہلے جو ہے وہ ان کی عدالتوں سے ضمانت ہوئی تھی، جیل سے ان کی رہائی ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے ڈسیزن کو، جس میں انہیں بیرون ملک جانے کی اجازت دی گئی تھی، اس اجازت کو دیکھتے ہوئے جو کہ جلدی میں سنے بغیر حکومتی اداروں کو دی گئی، انہوں نے رات گئے پاکستان سے باہر فرار ہونے کی کوشش کی، جس حوالے سے ہم ویڈیوز آپ کو میں بتا چکے ہیں کہ وہ کیوں ملک سے باہر جانا چاہتے تھے، اور عید سے پہلے کس طرح سے ان کی وہاں پہ کچھ ملاقاتیں تھیں۔ ان ملاقاتوں کے بعد ان کے میاں نواز شریف سے خود بھی رابطے ہونے تھے، اور اس کے بعد کچھ ذرائع کے بھی رابطے ہونے تھے، ملکی اور غیر ملکی، جس کے بعد جو ہے وہ ملکی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ رابطے بڑھا کر کسی قسم کی ایک ڈیل جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی تھی۔ ایک خاص قسم کا تاثر جو ہے وہ نواز لیگ کے جو رہنما ہیں محمد زبیر، ان کی جانب سے کل سے یہ دیا جا رہا تھا کہ شاید راولپنڈی کے ساتھ ان کی کچھ صلح ہو گئی ہے، شاید جو ہے وہ معاملہ ختم ہو گیا ہے، لیکن جو ہمارے ذرائع ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق نہیں کی۔ ذرائع نے یہ کہا ہے کہ جس قسم کی زبان پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، سردار ایاز صادق، رانا ثناء اللہ، جاوید لطیف اور دیگر لوگوں کی جانب سے جس قسم کی زبان پاکستانی اسٹیٹ کے خلاف، پاکستانی اداروں کے خلاف استعمال کی گئی، اس پر سخت ترین جو ہیں وہ تحفظات ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی ایک ایسا تاثر مل چکا ہے کہ شاید جیسے نواز شریف کو پاک فوج نے باہر بھجوایا ہو، ایک یہ تاثر عام تھا، لوگ اس کے اوپر بات کرتے تھے۔ اگرچہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے صحافیوں سے ملاقات میں اس تاثر کو رد کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کو حکومت اور عدلیہ نے بھجوایا، لیکن اس کے باوجود یہ تاثر اب بھی موجود ہے کہ کسی نہ کسی جگہ پر اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار موجود تھا۔ اور اب ایک مرتبہ پھر جو ہے یہ تاثر بنانے کی مسلم لیگ نواز جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ شاید جو ہے وہ ان کی کسی قسم کی کوئی ڈیل ہوگی ہے ملکی اداروں سے یا ملکی دائرے
رہے، یہ چاہتے ہیں کہ وہ ملک سے باہر چلے جائیں. لیکن اس موقع کے اوپر کل عمران خان نے عوام سے جب براہ راست آن لائن گفتگو کی تو اس گفتگو کے اندر انہوں نے سٹینڈ لیا. انہوں نے ایک مرتبہ پھر یہ واضح کر دیا کہ وہ جب تک زندہ ہیں شریف خاندان کو کسی قسم کا کوئی این آر او نہیں دیں گے، ان کو ہرگز وہ نہیں چھوڑیں گے. اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر ان کی حکومت نہ چلنے دی گئی، اگر کوئی ایسا معاملہ آیا کہ انہیں یہ کام کرنا پڑا تو وہ اس کام کی بجائے جو ہے وہ حکومت چھوڑ دیں گے، وہ گھر چلے جائیں گے، لیکن شریف خاندان کو وہ این آر او نہیں دیں گے. اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ پوری مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اپنے مختلف ذرائع کے ذریعے اس وقت اداروں کے اندر جو شریفانہ سرماکاری ہے ان کے ساتھ رابطے کر کے منتیں اور ترلے کر رہی ہے. اور گویا یہ کہا جا سکتا ہے، جیسا کہ میں نے تھم نیل میں بھی ذکر کیا، کہ منتیں کی جا رہی ہیں کہ پلیز ایک مرتبہ جو ہے وہ ہمیں ملک سے باہر جانے دیا جائے. کیوں جانا ضروری ہے اس حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ شہباز شریف کی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کچھ اہم ترین ملاقاتیں ہیں. قطر کے شاہی خاندان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ، میں نے اس لیے کہا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے بڑے اچھے ماضی میں تعلقات رہے ہیں. اور ماضی میں جو ہے وہ عدلیہ کے اندر جب پاناما کیس چلا تو اس وقت بھی ایک قطری خط سامنے آیا تھا اور اسی قطر کے شاہی خاندان نے خاصا جو ہے وہ سپورٹ کیا تھا مسلم لیگ نواز کو اور شریف خاندان کو. اب پھر ایک مرتبہ یہی چینل استعمال کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے. لیکن عمران خان نے ملک کے اندر بھی اور ملک سے باہر بھی جن ذرائع نے ان سے رابطہ کیا تھا شریف خاندان کو ریلیف دینے کے حوالے سے، انہوں نے مکمل طور پر انکار کر دیا ہے. یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اس وقت مسلم لیگ نواز کے اندر مریم نواز اور شہباز شریف کے درمیان ایک یہ مقابلہ ہے کہ تاثر دیا جائے کہ کس کی جو ہے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صلح ہونے جا رہی ہے، کون جو ہے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے پہلے معافی مانگے گا. ایک اور اہم ترین بات یہ بھی ہے کہ نواز شریف کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ان کی ایک تقریر موجود تھی جو انہوں نے پاکستانی اداروں کے خلاف کی تھی. ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کے اوپر وہ تقریر جو ہے وہ پن کی گئی تھی، وہ تقریر بھی جو ہے وہ ختم کر دی گئی، وہاں سے ہٹا دی گئی، اس کو پن جو ہے وہ ان پن کر دیا گیا. یہ چیزیں یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ مسلم لیگ نواز یہ تاثر دینا چاہتی ہے پاکستانی میڈیا کو یا پاکستانی عوام کو کہ اس کے معاملات جو ہے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں. محمد زبیر صاحب نے کل ایک ٹی وی پروگرام میں اس بات کا دعویٰ کیا کہ اب ان کے تعلقات بہتر ہو گئے ہیں اور اب جب وہ چاہیں عمران خان کے نیچے سے جو ہے وہ سیڑھی کھینچ سکتے ہیں. لیکن عمران خان اس وقت فرنٹ فٹ کے اوپر کھیل رہے ہیں اور آج جو ان کی کابینہ کے دو اہم ترین وزراء ہیں انہوں نے اس پریس کانفرنس کے اندر بڑے واضح انداز میں یہ بتا دیا کہ شہباز شریف کا جو نام ہے وہ ای سی ایل کے اندر ڈالا جا رہا ہے. شیخ رشید نے یہ بتایا کہ 15 دن کے اندر شہباز شریف اس معاملے کو ریویو کرنے کی درخواست جو ہے وہ دے سکتے ہیں. گویا یہ بات طے ہے کہ شہباز شریف اب عید پاکستان کے اندر ہی گزاریں گے، ان کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی ہے. دوسری جانب انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس درخواست کو اگر وہ شہباز شریف دیتے ہیں 15 دن کے اندر تو اگلے 90 دن کے اندر جو ہے وہ پاکستانی وزارت داخلہ جو ہے وہ اس درخواست کو دیکھے گی، سنے گی، اس کے اوپر فیصلہ کرے گی. دوسری طرف مشیر صاحب ہیں شہزاد اکبر، انہوں نے یہ واضح کیا کہ یہ تاثر غلط دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ حدیبیہ پیپر مل کیس دوبارہ نہیں کھولا جا سکتا. وہ کیس بالکل دوبارہ کھولا جا سکتا ہے کیونکہ اس کیس کے اوپر ایسی سٹیج ہی نہیں آئی کہ کوئی تفتیش ہو، کوئی تحقیقات ہو، نہ ہی کسی کو سنا گیا، نیب حکام کو، نہ ہی شہباز شریف کو، اور تکنیکی بنیادوں کے اوپر یہ معاملہ جو ہے وہ بند کر دیا گیا تھا. انہوں نے مستقبل میں حکومتی اقدامات کے حوالے سے کچھ اشارے بھی دیے کہ وہ اعلیٰ عدالتوں سے بھی رجوع کر رہے ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف بھی جا رہے ہیں، نیب نے بھی اس حوالے سے آلریڈی پہلے فیصلہ کیا ہوا ہے. تو یہ ہیں وہ تمام تر تفصیلات اور معلومات تازہ ترین جو اس ویڈیو میں آپ کے گوش گزار کرنی تھی کہ اپنے بیانیے کے اوپر ناز کرنے والی یا اپنے اور خود کو کوئی اینٹی